اگر میرا ایمان ہے کہ وہ سید البشر ہیں، سید الرسل ہیں، وہ میری اور پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں، تو پھر اللہ ذوالجلال کے بعد سب سے زیادہ تذکرے کس کے ہونے چاہیے؟ سچی کے ہونے چاہیے۔ ایک ماں باپ کے 10 بچے ہوں، سب سے زیادہ ماں کس کا نام لیتی ہے؟ جو اسے زیادہ پیارا لگتا ہے، حالانکہ ماں کے تو سارے بچے ہوتے ہیں۔ میری 1 گھنٹے کی گفتگو جہاں میں بیٹھتا ہوں، آپ کی 1 گھنٹے کی گفتگو، آپ کو چیک رکھنا چاہیے کہ اس 1 گھنٹے میں میں نے دنیا کی باتیں کتنی کی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی کتنی باتیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے دل کی عکاسی آپ کی زبان کر رہی ہوگی کہ آپ کی سچی محبت دنیا کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ہوں پوری انسانیت کا سرتاج، لیکن فخر نہیں کرتا، کہ فخر میرے مالک کو پسند ہی نہیں۔ آج ہم چھوٹی سی بات کو کہتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ کس بات پہ فخر ہے؟ فخر تو جائز ہی نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں پوری رسالت اور نبوت کے تسلسل کا امام اور لیڈر ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا، کہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بعیسی ابن مریم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے متعلق خوشخبری سنائی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یاروں کی چھوٹی سی گزارش کروں گا، آج ہم دعا کرتے ہیں نا، اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، کہتے ہیں قبول تو ہوتی نہیں، کیا کرنے۔ 800 سال پہلے دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے قبول کب کی ہے؟ اگر آپ نے 3 دن دعا کی ہے تو 799 سال 11 مہینے 27 دن تبھی باقی ہے نا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے وعدوں میں کوئی نعوذ باللہ کچھ سقم آ گیا؟ کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک دعا کی قبولیت کا خوف نہیں ہوا، مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ دعا کی توفیق نہ مجھ سے کھینچ لے، کیونکہ اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی اللہ نے قبول کرنی ہوتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک زاویہ یہ بھی ہے، دنیا میں سب سے بڑا نافرمان اللہ تعالیٰ کا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی، جب اس نے کہا رَبِّ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، اللہ نے قبول کی کہ نہیں؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ شیطان سے بھی برے؟ اللہ پہ اعتماد کرنا سیکھیے، اس سے بھروسہ کرنا سیکھیے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان سنیں۔ اللہ ذوالجلال سے جو دعا کرتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا کی جاتی ہے، إِمَّا أَن يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَةً وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ ذوالجلال اس دعا کے اثرات فوراً دیتے ہیں، یا کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے اللہ اسے ٹال دیتے ہیں، یا قیامت کے دن ایک پہاڑ آئے گا، کہے گا یا رب ما ھذا، اللہ یہ کیا؟ یہ نیکیوں کا پہاڑ۔ اللہ فرمائیں گے دعا ہے جس کو میں نے نیکیوں کا پہاڑ بنایا۔ تقاضا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا کہ تذکرے اس ہستی کے عام کیے جائیں۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم،
مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ یہ سابقہ کتابیں، سابقہ نبیوں کی باتیں، ان ساری باتوں کو اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کے چند کلموں میں سمو دیا اور اپنے محبوب کی زبان پہ انہیں جاری کر دیا۔